السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صحابی کیسے بغیر نماز روزے کے جنتی بن گیا، یعنی وہ جنت کے اعلیٰ مقام پر چلا گیا، اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور دوران سفر آپ نے ایک صحرا میں پڑاؤ ڈالا تھا، صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ اسی اثناء میں انہوں نے دیکھا کہ دور سے ایک گھڑ سوار دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم یرید، اے میرے صحابہ، یہ تمہارے پاس آنا چاہتا ہے، اس کی مقصد، اس کی مراد، اس کی منزل تمہارے پاس ہے۔ صحابہ اٹھ کر استقبال کو آگے گئے۔ جب وہ شخص وہاں پہنچا تو صحابہ نے حال احوال کے بعد اس سے آنے کا مقصد پوچھا تو وہ کہنے لگا ارید یثرب ارید محمدا، کہ میں یثرب جانا چاہتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ لفظ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا انا محمد، کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور علیہ السلام نے ان سے آنے کی وجہ پوچھی، مقصد پوچھا، تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اتنا دور سے سفر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور اس کے بعد جو ایمان کے تقاضے تھے، ایمان کی ضروریات تھی، وہ ساری چیزیں اسے سکھائی۔ جب بنیادی ضروریات دین کی اسے سکھا لی حضور علیہ السلام نے، تو اس نے اجازت لی جانے کے لیے اور پھر آنے کا وعدہ کیا۔ اور جب الیک سلیک کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑا جب تیز رفتار، اس نے رفتار پکڑی تیز رفتار صحرا کے اندر، تو اللہ کی قدرت کو یہی منظور تھا شاید، صحرا میں چوہے نے کہیں ریت کے نیچے کھا کر غار سا بنا لیا تھا، مٹی کا، ریت کا، اور اوپر سے ریت کی ایک تہ سی جمی ہوئی تھی۔ اس کا گھوڑا جب دوڑتا ہوا اس کے اوپر گیا اور گھوڑے کا پاؤں غار کے اندر گیا، اس گھڑے کے اندر، اور گھوڑا گرا، جس سے یہ صحابی بھی، نو مسلم صحابی، یہ بھی زمین پر گر پڑا۔ صحابہ اکرام دوڑتے ہوئے وہاں گئے، جب گھوڑے کو الگ کیا، انہیں الگ کیا، تو دیکھا کہ ان کی روح پرواز کر چکی تھی اور وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس کے پاس آئے، اس کا چہرہ دیکھنے کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے اپنے چہرے کو یوں پھیر لیا، رخ موڑ لیا، اور پھر فرمایا کہ اس کے غسل کا انتظام کرو، اس کی تدفین کا انتظام کرو۔ اسے غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، قبر کھود کر اسے دفنانے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے رہے، اور غم کے تاثرات حضور علیہ السلام کے چہرے پر تھے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا عمل قلیلا و اجر کثیرا، چھوٹا سا عمل کیا اور بہت بڑا اجر اس نے پا لیا۔ اور یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط نہیں کیا، یعنی شرک نہیں ان کے ایمان کے اندر کسی درجے کی بھی رہی، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جب اس کی تجہیز، تکفین کر دی گئی، تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ، کہ جب آپ اس کے پاس آئے اور آپ نے اس کے چہرہ دیکھا تو آپ نے اپنا رخ یوں کیوں پھیر دیا؟ تو روایات میں دو قسم کے لفظ ملتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جو جواب دیا، ایک یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ میرا صحابی یہ بہت دور سے سفر کر کے آیا تھا اور کافی بھوک کا ستایا ہوا تھا، جیسے عرض کیا کہ اس نے پتے وغیرہ بھی چبائے تھے، جنت سے اس کے لیے کھانا لایا گیا تھا، اور دوسری روایت میں کہ حوریں اس کو جنت کا کھانا لے کر آئی تھی اور اسے کھلا رہی تھی، تو وہ چونکہ اپنے اہل و عیال کے اندر مشغول اور مصروف تھا، اس لیے میں نے شرم و حیا کی وجہ سے اپنا چہرہ پھیر دیا۔ تو یہ دیکھیں کتنا خوش نصیب تھا، کتنا سعادت مند تھا کہ تھوڑی دیر کا ایمان، آدھے گھنٹے کا زندگی ملی یا اس سے کم و بیش کی، کہ ایمان قبول کیا اور اللہ پاک کی طرف سے بلاوا آ گیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی زکوٰۃ کا ایک پیسہ نہیں دیا، اور دین کے کسی کام میں شریک نہ ہو سکا، لیکن نیک بختی کی دیکھیں
کہ مرنے کے ساتھ ہی اللہ پاک نے بلند مقام جنت میں عطا فرمایا۔ تو ایمان اگر کسی کا شرک سے، ظلم سے پاک صاف ہوگا تو امید ہے کہ اللہ پاک اس کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب۔